آئے ہم بائبل مقدس کو کھولیں۔ بائبل مقدس میں سے مقدس پالوس رسول کا تیموتھیوس کے نام دوسرا خط، اس کا 4 باب، اس کی 19ویں سے 22ویں آیت تک۔ کلام مقدس میں سے مقدس پالوس رسول کا تیموتھیوس کے نام دوسرا خط، اس کا 4 باب، اس کی 19ویں آیت سے 22ویں آیت تک۔ پرسکا اور اکویلا سے اور انسپرس کے خاندان سے سلام کہہ۔ ایراستس کرنتھس میں رہا اور تروفمس کو میں نے ملیتس میں بیمار چھوڑا۔ جھاڑوں سے پہلے میرے پاس آ جانے کی کوشش کر۔ یوبلس اور پودینس اور لینس اور کلودیا اور سب بھائی تجھے سلام کہتے ہیں۔ خداوند تیری روح کے ساتھ رہے، تم پر فضل ہوتا رہے۔ کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ پاسبانی خطوط کے تفسیری مطالعہ کے سلسلے میں آج ہمارا 34واں لیسن ہے، جبکہ دوسرے تیموتھیوس کی تفسیر کے سلسلے میں آج ہمارا 15واں لیسن ہے۔ مقدس پالوس رسول کے جو 3 خطوط ہیں، یعنی تیموتھیوس کے نام پہلا خط، تیموتھیوس کے نام دوسرا خط اور تیتس کے نام خط، ان کو آبائے کلیسیا نے پاسبانی خطوط ہونے کا درجہ دیا ہے، کیونکہ مقدس تیموتھیوس اور مقدس تیتس یہ دونوں مختلف کلیسیاؤں میں پاسبانی خدمت کر رہے ہیں، اور ان دونوں شخصیات کو خط لکھ کر مقدس پالوس نے رہتی دنیا کے لیے پاسبانوں کو ایک معیار دے دیا ہے 3 چیزوں کا۔ اور وہ 3 چیزیں کون سی ہیں کہ ان تینوں خطوط میں، یعنی 2 خطوط جو تیموتھیوس کو لکھے گئے اور ایک خط جو تیتس کے نام لکھا گیا، ان تینوں خطوط میں 3 چیزیں مقدس پالوس رسول نے بیان کی ہیں۔ پہلی چیز یہ بیان کی ہے کہ ایک معیاری کلیسیا بنانے کے لیے پاسبان کا معیار کیا ہونا چاہیے، پہلی بات۔ دوسری بات اس نے بتائی ہے کہ ایک معیاری کلیسیا کا معیار قائم رکھنے کے لیے پاسبانی معیاری ذمہ داریاں کیا ہیں، نمبر 2۔ اور نمبر 3 پر یہ بتایا گیا ہے کہ ایک معیاری کلیسیا کو برقرار رکھنے کے لیے اور اس کا معیار بہتر بنانے کے لیے جو انتظام ہے وہ کیسا ہونا چاہیے، کلیسیائی نظم و ضبط کیسا ہونا چاہیے۔ یہ 3 چیزیں جو ہیں ان خطوط میں بیان کی گئی ہیں، اور ان خطوط میں ان تینوں چیزوں کی بنا پر ان خطوط کو پاسبانی خطوط کا درجہ دیا گیا ہے۔ میں ہمیشہ یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ جو سیمنریز ہیں یا تھیولوجیکل کالجز ہیں، ان خطوط کا مطالعہ ضرور کریں یا کروائیں۔ پہلی بات کہ وہ ان خطوط کی تھیالوجی اور ڈاکٹرن کو سیکھیں گے اور اس کی ایکسپوزیشن کو پڑھیں گے،
نمبر 2، وہ ذہنی طور پر ایک معیاری پاسبان کی ذمہ داریاں اور کلیسیائی انتظام کو سمجھنے اور سمجھانے کی اہلیت رکھیں گے پاک روح کی مدد سے۔ سیمنریز میں اور تھیولوجیکل کالجز میں اگر یہ پڑھائے جائیں اور ایون کلیسیاؤں میں بھی ان کا مطالعہ کروایا جائے یا پاسبانی سیمینارز میں یا کانفرنسز میں، تو یہ خطوط ہمیں زمین پر خدا کی مرضی کے مطابق اس کی کلیسیا کا انتظام چلانے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ زیر بحث اقتباس جو ہمارے سامنے ہے وہ مقدس تimotheus کے نام دوسرا خط، اس کا 4 باب اور اس کی 19 سے لے کر 22 تک، جبکہ پچھلے لیسن میں ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے مقدس پالوس رسول اس خط کا اختتام کرتے ہیں، اور انہوں نے زمین پر کام کرنے والوں کے لیے ایک ہیومن اپوزیشن کی بات بھی کی ہے کہ زمین پر جب ہم خدا کا کام کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں سے اپوزیشن یعنی مخالفت ہونے کے چانسز موجود ہوتے ہیں، لیکن ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ جب ہم زمین پر خدا کی خدمت ایمانداری اور بوجھ کے ساتھ کرتے ہیں تو اس مخالفت کے باوجود خدا ہمارا مددگار ہوتا ہے، اور 16ویں آیت میں انسانی مخالفت ہے، اور پھر 17ویں اور 18ویں آیت میں خدا کی مدد ہے جو اسے کامیاب کرتی ہے۔ پچھلے لیسن میں ہم نے دیکھا تھا۔ اور اب اس زیر بحث اقتباس میں مقدس پالوس رسول ایک کرسچن اصول دے رہے ہیں کہ جب آپ اپنا بزنس ختم کر لیتے ہیں تو آپ نے کسی کو خدا حافظ کہنا ہے، بائے بائے کرنا ہے، تو اس کے لیے بھی کرسچن ایٹیکیٹس اس نے دے دیے ہیں۔ یہی نہیں ہے کہ بس بزنس نکلا اور چلے گئے۔ مقدس پالوس رسول نے اپنا خط جو ہے وہ 18ویں آیت پر ختم کر لیا ہوا ہے، کیونکہ اس نے آخری جو فکرہ اس نے بولا ہے وہ یہ ہے، اس کی تمجید عبدالآباد ہوتی رہے اور جماعت کہے آمین آمین۔ اس کے بعد خط ختم ہو گیا ہے، لیکن یہ شاید ایک فارمل سی اینڈنگ ہوتی اگر یہاں پر ختم کر دیتے، لیکن اس نے ایک کرسچن بٹ یعنی ایک کرسچن حصہ مزید ڈال دیا ہے کہ اس نے اپنے ارد گرد کے جو لوگ ہیں جو اس کو مسیحی سپورٹ دے رہے ہیں، جو اس کے ساتھ رہے ہیں، ان کے بارے میں ذکر بھی کرتے ہیں، اور ان مسیحیوں کو جو ان سے دور ہیں ان کو گریٹنگز بھی کی جا رہی ہے۔ میں نے بتایا تھا جب ہم پاسبانی خطوط کا تعارف کر رہے تھے تو میں نے بتایا تھا کہ مقدس پالوس رسول نے پہلی صدی کی جو خطوط نویسی ہے اس کا طریقہ استعمال کیا ہے، لیکن کرسچن ٹرمینالوجی استعمال کر کے اس نے اس وقت کے سیکولر طرز تحریر کو کرسچن طرز تحریر بنا لیا ہے، اور اس میں 5 چیزیں ہوا کرتی تھیں۔ پہلی یہ تھی کہ لکھنے والے کا تعارف بتایا جائے کہ وہ کون ہے اور اس کی کیا حیثیت ہے، کیا رشتہ ہے جن کو لکھا جا رہا ہے، اور یہ جو تعارف ہے اس میں مقدس پالوس رسول لکھنے والے کو اور جس کو لکھا گیا ہے اس کا تعارف کرواتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ ایک کرسچن گریٹنگز دیتے ہیں کہ کس طرح سے وہ مسیحیوں کو سلام اور اداب و تسلیمات کرتے ہیں۔ پھر تیسری بات جو کیا کرتے تھے وہ ہمیشہ خدا کی شکر گزاری کیا کرتے تھے خطوط میں، اور تمام خطوط میں تقریباً ایسا ہی ماحول ہے
کہ نمبر 1 پر وہ مصنف کا اور مکتوب علیہ جس کو لکھا جائے اس کا تعارف کیا جاتا تھا. نمبر 2 پہ سلام دعا یعنی آداب و تسلیمات کہا جاتا تھا. نمبر 3 پر شکر گزاری خدا کی جاتی تھی اس ماحول کے لیے یا ان کلیسیاؤں کے لیے جن کو لکھا گیا یا جو لکھ رہا ہے وہ اپنے لیے بھی خدا کا شکریہ ادا کرتا تھا. اور یہ تیسری بات. چوتھی بات پھر وہ خط کے مقصد کو بیان کرتا تھا کہ جو خط ہے کیوں لکھا جا رہا ہے اس کی ریزن بتاتا تھا اور پھر ان ایشوز کو ہینڈل کرتا تھا وہ تھیولوجیکل ہوں ڈاکٹرائنل ہوں یا کرسچن ایتھکس سے متعلق ہوں وہ ان کو اٹینڈ کرتا ہے. چوتھی بات. اور پانچویں بات وہ کلوزنگ گریٹنگز کرتا ہے. جب وہ بند کرتا ہے خط کو تو وہ کلوزنگ گریٹنگ اور آج ہم کلوزنگ گریٹنگ کر رہے ہیں یعنی وہ اس خط کو ایک مسیحی طریقے سے اس کا اختتام کر رہے ہیں. اور یہاں اس نے 19ویں آیت میں پرسکا اور اکویلا سے اور انیفرس کے خاندان سے سلام کہا ہے. یہ کلوزنگ ریمارکس ہیں لیکن اس نے چند ایسے لوگوں کو اپنے خط میں شامل کیا ہے جنہوں نے مقدس پالوس رسول کی خدمت میں ان کا ساتھ دیا ہے. یہ جو پرسکا ہے اگر آپ اس کو اعمال 18 باب کی 2 اور 3 آیت میں دیکھیں تو وہاں اس کا نام پرسکلا ہے. وہاں نام اس کا پرسکلا ہے جو زیادہ مستعمل ہے زیادہ استعمال ہوتا ہے لیکن یہ پرسکا جو ہے یہ اس کی تھوڑی سی ایبریویشن ہے پرسکا اور اکویلا. اور اگر آپ اس کو مزید انالیسس کریں 18ویں باب میں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ وہاں اس کو اکویلا نام ایک یہودی ملا جو پینتس کی پیدائش تھا. سو یہ اکویلا کا نام آتا ہے. یہاں میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ مقدس پالوس رسول جو ہے وہ ہر اس شخص کے لیے خداوند کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے مقدس پالوس رسول کی خدمت میں اس کے دکھوں میں اور اس کی خدمت کے ہم اثر ہونے میں اور پارٹنر ہونے میں مدد کی ہوئی ہے. یہ جو پرسکا اور اکویلا ہے یہ ان کا نام یہاں تبدیل کر دیا گیا ہے اور اس کی ریزن کیا ہے غور سے سنیں. جب یہ لوگ مقدس پالوس رسول کو ملے ہیں تو پالوس رسول انہیں اکویلا اور پرسکلا کہتا ہے. یہ پوائنٹ غور سے سنیں. جب مقدس پالوس رسول انہیں ملے ہیں تو اکویلا جو ہے یہ ہسبینڈ ہے اور پرسکلا جو ہے یہ وائف ہے. یہ کرنتھس میں رہنے والے ہیں. جب مقدس پالوس رسول اتھینے سے خدمت کر رہے ہیں اعمال 17 باب میں اور وہ 18ویں باب میں کرنتھس میں آگے ہیں اور یہ جو پرسکلا اور اکویلا ہیں یہ پہلے سے ہی کرنتھس میں یہ ٹینٹ میکنگ کا بزنس کر رہے ہیں اور اس لیے کہ یہ روم سے آئے تھے کیونکہ روم کے بادشاہ نے کیا دیا تھا کہ یہاں کوئی یہودی نہ رہے اور یہودی روم سے نکل کے اور یہ جو جوڑا ہے یہ وہاں پر آگے کرنتھس میں اور جب اتھینے سے پالوس رسول نے خدمت ختم کی اور وہ کرنتھس میں آ گیا اور اتھینے سے پالوس رسول نے اس لیے خدمت ختم کی تھی کہ مقدس پالوس کے پاس شاید فائنانشل یعنی مالی حالات ایسے نہیں تھے کہ وہ جاری رکھ سکے اور وہاں پر اس کی رہائش کا بھی مسئلہ ہوا اور یہاں پر اکویلا اور پرسکلا کے ساتھ دونوں مسائل حل ہو گئے. ایک تو اسے وہاں بورڈنگ اور لاجنگ مل گئی یعنی رہائش وغیرہ مل گئی. دوسرا اس کو بزنس مل گیا کیونکہ پالوس بذات خود ٹینٹ میکر تھا. اس لیے خدا کا ایسا انتظام ہوا کہ خدا نے بزنس ملا دیے اور پالوس رسول یہاں کام بھی کرنا شروع ہو گیا بزنس بھی اس کا شروع ہو گیا اور ساتھ ساتھ اس نے بشارت کا کام بھی شروع کر دیا.
مقدس پالوس رسول جب اکویلا اور پرسکلا کو ملے ہیں تو مقدس پالوس رسول اس کلچر کے مطابق جب کسی جوڑے کو انٹروڈیوس کرایا جاتا تھا، کسی میاں بیوی کو متعارف کرایا جاتا تھا، تو وہ کلچر یہ کہتا تھا کہ تعارف کرانے کے لیے پہلے مرد کا نام بولا جائے، بعد میں عورت کا نام بولا جائے۔ یعنی اگر آپ نے کسی کو تعارف کرانا ہے تو پہلے اس کے مرد کا نام بتائیں اور بعد میں اس کی بیوی کا نام بتائیں۔ یہ ان کی سینیورٹی یا جونیورٹی تھی، یہ ان کی سپیریورٹی یا انفیریورٹی تھی۔ سو یہ شاید یہ کلچر کی بات ہے۔ اور جب پالوس رسول نے کرنتھس میں ملاقات کی ہے اکویلا سے تو وہ پہلے اکویلا کی بات کرتا ہے، کلچر کی بات کرتا ہے۔ اس نے پہلے اکویلا کی بات کی ہے، بعد میں پرسکلا کی بات کی ہے۔ اب دیکھیں کیا ہوتا ہے، یہاں پر اس نے یہ نام الٹ کر دیا ہے۔ یہاں اس نے بیوی کا نام پہلے کر دیا ہے، بیوی کا نام پہلے کر دیا ہے اور ہسبینڈ کا نام بعد میں کر دیا ہے۔ ایسا کیوں ہوا ہے؟ ایسا کیوں ہوا ہے؟ اس لیے ہوا ہے کہ جو لوگ خدا سے ملاقات کر لیتے ہیں، خدا کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، خدا کی خدمت کرتے ہیں، وہ کسی بھی کلچر سے بالا تر ہوتے ہیں۔ دنیا کے کلچر میں یا پہلی صدی کے کلچر میں یا آج کے کلچر میں شاید میل کو فیمیل پر فوقیت حاصل ہوگی، شاید جو مرد حضرات ہیں ان کو خواتین پر فوقیت حاصل ہوگی، لیکن بائبل کے کلچر میں کبھی بھی جنس کی بنیاد پر کسی کو فوقیت حاصل نہیں ہے۔ بائبل میں اگر کسی کو فوقیت حاصل ہے تو وہ جو خدا کو زیادہ پیار کرتا ہے، بائبل اسے زیادہ سینئر قرار دیتی ہے۔ جو بائبل کو زیادہ پیار کرتا ہے، بائبل اسے سینئر قرار دیتی ہے۔ اور اکویلا اور پرسکلا میں جو پرسکلا ہے یہ زیادہ ایکٹیو ہے خدا کے کام میں، یہ زیادہ ایکٹیو ہے خدا کے کلام میں۔ شاید اکویلا جو ہے وہ بزنس میں زیادہ لگا ہوا ہے، شاید وہ پیسے کمانے میں لگا ہوا ہے، شاید وہ اپنے مسائل میں ہے، لیکن پرسکلا کا جو کام ہے وہ زیادہ کام وہ خدا کی منادی کرنے میں ہے، پالوس کے ساتھ وہ زیادہ اٹیچ ہو گئی ہے، وہ زیادہ خدمت گزار ہے، وہ پیسے میں بھی زیادہ انوالو ہو رہی ہے۔ اور جب مقدس پالوس رسول نے یہ دیکھا کہ پرسکلا جو ہے یہ روحانیت میں ایڈوانس کر رہی ہے یا بہتر ہو گئی ہے، تو جب پالوس رسول یہاں لکھ رہا ہے تیموتھیوس میں تو اس نے یہ نہیں ہے کہ اکویلا کو یہاں انڈرمائن کیا گیا ہے، یہ نہیں ہے کہ اکویلا کو یہاں 2 نمبر قرار دیا گیا، ایسا نہیں ہے، لیکن یہ ضرور بتایا گیا ہے کہ بائبل مقدس میں نمبر 1 وہ ہے جو خدا کے کام اور کلام میں ترقی کرتا ہے۔ اس میں جنس کا یا غلام اور آقا کا یا مالک اور نوکر کا یا یہودی اور غیر یہودی کا کوئی تصور نہیں ہے، مرد اور عورت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ بائبل میں ہر وہ نام پہلے آئے گا جو خدا کو مقبول نظر ہے۔ یہ بائبل کا فیصلہ ہے، میرا نہیں ہے۔ سو یہاں پر پرسکلا جو ہے یہ برتری حاصل کر رہی ہے خداوند کے کام اور کلام میں، اس لیے چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، جو زیادہ خدا کو پیار کرے گا، جو زیادہ خدا کے کام میں آئے گا، جو زیادہ خدا کے کلام میں آئے گا، جو زیادہ خدا کے نام میں آئے گا، وہ زیادہ خدا کی بادشاہی میں سینئر ہوگا۔ جو بائبل کی سینیورٹی کسی میل یا فیمیل کے اوپر نہیں ہے، بائبل کی سینیورٹی کسی میل یا فیمیل کے ہونے سے نہیں ہوتی، یا کسی دولت مند یا غریب پر نہیں ہوتی، یا کسی یہودی یا غیر یہودی پر نہیں ہوتی، یا نوکر اور مالک پر نہیں ہوتی۔ نوکر بھی سینئر ہو سکتا ہے مالک سے بائبل مقدس کے مطابق، اگر وہ خدا کو زیادہ پیار کرتا ہے۔
سو پرسکا یہاں پر فضیلت حاصل کر گئی ہے اپنے ہسبینڈ سے، جو بائبل نے ریکگنائز کیا ہے، اور مقدس پالوس نے انصاف کیا ہے، کیونکہ انصاف اس دنیا میں تو ناپید ہو سکتا ہے لیکن بائبل کا انصاف کبھی چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہاں پرسکا کے ساتھ انصاف ہوا ہے، اور یہ دونوں ٹینٹ میکر ہیں، اور انیسپورس کے خاندان سے سلام کہیں۔ پرسکا اور اکویلا سے متعلق میں نے بتایا، اور انیسپورس کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں، اس سے متعلق ہم نے پہلے بھی سیکھا ہوا ہے۔ اور یہ جو انیسپورس ہے، اس کے نام کا مطلب ہے مدد پہنچانے والا، مددگار، ہیلپ برنگر، ہیلپ برنگر یعنی مدد فراہم کرنے والا۔ اس کے نام کا مطلب یہی ہے، اور پالوس رسول نے اس کو بھی ریکگنائز کیا ہے۔ ہر وہ شخص جو خدا کے کام اور کلام میں مددگار ثابت ہوتا ہے، وہ چاہے چرچ میں جھاڑو دینے والا ہو کیوں نہ ہو، جو خدا کے کام اور کلام میں ترقی دینے کے لیے اور اس کے نام کو مبارک ٹھہرانے کے لیے کام کرتا ہے، بائبل اس کا ذکر کرنے سے نہیں شرماتی، اس لیے کہ بائبل مقدس میں ہر شخص کی قدر ہے جو خدا کے کام اور کلام اور اس کے نام کے لیے جیتا ہے۔ یہ جو انیسپورس ہے، یہ مقدس پالوس رسول کو ہمیشہ ہیلپ پہنچاتا ہے۔ پہلی بات کہ یہ مقدس پالوس رسول کو ریفریش کرتا ہے جب کبھی اسے کھانے پینے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ انیسپورس جو ہے یہ کیونکہ ہیلپ برنگر ہے، اس لیے یہ مقدس پالوس رسول کے جو ضروریات ہیں ان کا خیال کرتا ہے۔ پھر نمبر 2 پہ یہ جو انیسپورس ہے، یہ مقدس پالوس رسول کی مشکلات میں اس کے ساتھ رہتا ہے۔ یہ اس کی مشکلات میں اس کی دلجوئی بنتا ہے، اس کی سپورٹ بنتا ہے۔ انیسپورس جو ہے یہ خدا کے خادم کا حوصلہ بنا ہوا ہے، اور بہت سارے لوگ آج بھی انیسپورس بن سکتے ہیں جو خدا کی خدمت کرتے ہیں، ان کی مالی مدد کر کے، ان کی مصیبت میں ان کے ساتھ کھڑے ہو کر۔ اور نمبر 3، جب پالوس رسول گرفتار ہوئے ہیں روم میں، تو انیسپورس جو ہے یہ روم کی جیلوں میں ڈھونڈتا پھرا ہے کہ پالوس رسول کدھر ہے، اور مختلف جیلوں میں گیا ہے۔ اس نے بہت ساری ریسرچ کی ہے، اور فائنلی اس نے مقدس پالوس رسول کو جیل میں ڈھونڈ لیا اور وہاں وزٹ کرنے گیا۔ اور میں نے کسی لیسن میں بتایا ہوا ہے کہ کسی ایسے قیدی کے پیچھے جانا روم گورنمنٹ کی مخالفت حاصل کرنا تھا، لیکن اس نے پرواہ نہیں کی۔ یہ 3 طرح سے پالوس رسول کی خدمت کرتا رہا ہے۔ نمبر 1، اس کی ضروریات میں اس کا مددگار ہوتا تھا۔ نمبر 2، اس کی مشکلات میں اس کی تسلی بنتا تھا۔ نمبر 3، جب پالوس رسول جیل میں تھے روم میں، تو یہ انیسپورس جو ہے یہ جیل میں ڈھونڈ کر اس کو وزٹ کیا کرتا تھا۔ ایسے لوگوں کا حصہ اور نام بائبل مقدس میں ہوتا ہے۔ آج میں پوری دنیا کے ان لوگوں کو جو خداوند یسوع مسیح کے لیے کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں، میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ اگر ان لوگوں کے نام کتاب حیات میں ہے تو میرا اور آپ کا نام بھی کتاب حیات میں آ سکتا ہے، اگر ہم انیسپورس کی طرح خداوند کی خدمت کر رہے ہیں، اگر ہم اپنا حصہ ڈال رہے ہیں خداوند کی بادشاہی کی وسعت میں، تو میرا اور آپ کا نام کتاب حیات میں اس کا اندراج ہو سکتا ہے۔ ایک یہاں ڈاکٹرن جو ہے اس کو کلیئر کیا گیا ہے مقدس پالوس رسول نے، ایک مسیحی عقیدہ ہے جس کو اس نے ٹچ کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہاں اس نے دعا جو ہے، جو گریٹنگز ہے، اس نے انیسپورس کے خاندان سے کہی ہے، انیسپورس سے نہیں کہی۔ یہ جو سلام جو ہے یہ انیسپورس سے نہیں کیا گیا، اس کے
خاندان سے کیا گیا ہے. اور پچھلے لیسنز میں نے بتایا تھا کہ جب اس نے دعا کی ہے تو وہاں پر بھی انسپرس کے خاندان کے لیے دعا کی گئی ہے, انسپرس کے لیے دعا نہیں کی گئی. اور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ شاید یہ انسپرس اب جب پولس رسول لکھ رہے ہیں اس دنیا میں نہیں تھا. انسپرس کو جب لکھا گیا ہے اس وقت یہ اس دنیا میں نہیں تھا, وہ خداوند یسوع مسیح کے پاس تھا, وہ اس دنیا سے رحلت کر چکے تھے. تو جب اس دنیا سے انسان رحلت کر جاتا ہے تو پھر بائبل مقدس یہاں بتایا ہے کہ مردوں کے لیے دعا نہیں کیا کرتے, ان کے خاندان کے لیے دعا کیا کرتے ہیں, لیکن مردوں کی خدمت کو یاد کیا جا سکتا ہے. یہاں انسپرس کی خدمت کو یاد کیا جا سکتا ہے جو ہمارے لیے مشعل راہ بنی ہوئی ہے, ہمارے لیے چیلنج بنی ہوئی ہے کہ کیا ہم انسپرس بن سکتے ہیں. یہاں ایک اور بات ہے, کام انسپرس نے کیا ہے, دعا اور سلام اس کا خاندان حاصل کر رہا ہے. اگر آج میں اور آپ کام کر کے چلے جاتے ہیں تو اس کا کریڈٹ مجھے تو ملے گا ہی اوپر جا کے, لیکن میری اولاد کو اس زمین پر ملتا رہے گا. جو کریڈٹ ہے, جو معیار ہے, جو برکت ہے, وہ میری اولاد کو ملتی رہے گی, خاندان کو ملتی رہے گی, اس لیے کہ میری خدمت کے وسیلے سے میرے خاندان کو برکت ملتی ہے. خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا, تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا. سو پولس رسول کوئی بھی موقع نہیں چھوڑتے جہاں وہ تھیالوجی یا ڈاکٹرن نہیں بیان کرتے. سو پرسکا اور اکویلا مقدس پولس رسول کے ہم خدمت تھے, اور یہ مقدس پولس رسول جن نے جب کرنتھس چھوڑا, ایفسس میں گئے, تو مقدس پولس رسول کے ساتھ یہ جہاز پر بیٹھ کے اس کے ساتھ کمپنی کی. انہوں نے مقدس پولس رسول کے ساتھ انہوں نے مال شیئر کیا, اور مال شیئر کرنا پریکٹیکل لو ہوتا ہے, ذہن میں رکھیں. جو آپ کے ساتھ مال شیئر نہیں کرتا, یعنی دولت شیئر نہیں کرتا, وہ آپ کو پیار نہیں کرتا. اور یہاں مقدس پولس رسول کو پیار کرنے کا ثبوت یہ ہے کہ پرسکا اور اکویلا اس کے ساتھ مال شیئر کرتے تھے, اپنی دولت شیئر کرتے تھے. کیونکہ دولت شیئر کرنا, کیونکہ دولت ایک ایسی چیز ہے جس کو انسان خدا سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے. اور جب دولت ایمانداروں کے ساتھ شیئر کی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایمانداروں کو پیار کرتے ہیں. جو دولت شیئر نہیں کرتا وہ کسی کو پیار نہیں کرتا. یہاں پر پرسکا اور اکویلا کو یہ بیان کیا گیا کہ یہ مال شیئر کرتے تھے, اور پھر یہ ٹریول کیا کرتے تھے مقدس پولس رسول کے ساتھ اپنے بزنس کے سلسلے میں. اور ایک اور بات کہ بزنس کی آڑ میں انہوں نے بشارت کی ہے. یہ ٹینٹ میکر تھے, ایک شہر سے دوسرے شہر میں جاتے, بزنس کرتے, اور ساتھ یہ ایوانجلزم بھی کرتے تھے. اور ایوانجلزم میں اکویلا سے زیادہ پرسکا جو ہے وہ سبقت لے گئی ہے, وہ آگے چلی گئی ہے. سو آگے جانے کے لیے کسی تعلیم کی ضرورت نہیں ہے. بائبل میں آگے جانے کے لیے, دنیا میں آگے جانے کے لیے آپ جائز یا ناجائز چیزیں استعمال کر سکتے ہیں, لیکن بائبل میں آگے جانے کے لیے ہمیں خدا سے تعلقات بہتر کرنے کی ضرورت ہے, خدا کی بشارت بہتر کرنے کی ضرورت ہے, خدا کا کام اور کلام بہتر کرنے کی ضرورت ہے. یہاں پر مقدس پولس رسول نے پرسکا اور اکویلا اور انسپرس کا ذکر کیا ہے 19ویں آیت میں. 20ویں آیت میں ایراسٹس کرنتھس میں رہا, ایراسٹس کرنتھس میں رہا. اور یہ جو ایراسٹس ہے یہ مقدس پولس رسول کا دوست ہے, ویسا ہی دوست ہے جیسے دوسرے دوست ہے. اور پھر ایک اور ہے, یہ ہے تروفمس کو میں نے ملیتس میں بیمار چھوڑا. دو اور دوستوں کا ذکر کیا ہے اس نے کہ وہ ایک کرنتھس میں رہا ہے اور ایک ملیتس میں چھوڑا ہے. یہ بھی وہ دوست ہے جن کو مقدس پولس رسول نے, جو ایراسٹس ہے
یہ پہلے بھی ایک دو دفعہ اس کا ذکر آیا ہے. اگر آپ رومیو کے خط کے 16 باب کی 23 آیت دیکھیں اس میں بھی اس کا ذکر آیا ہے. اعمال 19 باب کی 22 آیت میں دیکھیں وہاں پر بھی اس کے ذکر آیا ہے. اور پھر دوسرا تimotheus اس کے 4 باب کی 20 آیت میں یہ ایک ہی نام ہے جسے مقدس پالوس رسول نے بیان کرنے سے شرمانہ محسوس نہیں کیا بلکہ اس نے اس کا نام لکھا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مقدس پالوس رسول کی خدمت میں اس کا ساتھ دیا ہے. اور یہ اراسٹس جو ہے یہ اس وقت کا سٹی ڈائریکٹر یعنی میئر ٹائپ یہ آدمی تھا. یعنی یہ اس ضلع کا یا اس شہر کا ناظم تھا یا میئر تھا, اس لیے اس کی امپورٹنٹ اہمیت ہے. اور مقدس پالوس رسول پر یہ مہربان تھا اور یہ جس شہر میں ہوتا تھا پالوس رسول اس کی طرف سے یا اس کو سلام بھیجا کرتا تھا. یہ دو نام جو ہے مقدس پالوس رسول نے ان کا بیان کیا. ترفمس جو ہے اس کو ملیتس میں بیمار چھوڑا, یہ سچویشن بتا رہا ہے. اور 21 آیت میں لکھا ہے جھاڑوں سے پہلے میرے پاس آ جانے کی کوشش کر. جھاڑوں سے پہلے میرے پاس آ جانے کی کوشش کر. یہاں پر یہ جو کوشش کرنا ہے اس کے لیے سپوڈاسون لفظ ہے یونانی زبان میں جو استعمال, اس کا مطلب ہے کہ ایکسیلیٹر کو دبا دیں, سپیڈ اپ کر دیں چیز کو. یہاں پر مقدس پالوس رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ جھاڑوں سے پہلے سے مراد بیفور ونٹر یعنی سردی آنے سے پہلے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے ہم پالوس رسول کی قید کے ماہ و سال نکال سکتے ہیں کہ جب وہ روم میں قید تھے تو روم میں کب سردی شروع ہوتی ہے. سردی شروع ہونے سے مہینہ یا 15 دن پہلے کی بات ہو رہی ہے کہ مقدس پالوس رسول جانتے ہیں کہ ایک تو میں مقید ہوں, دوسری بات کہ جیل میں جو موسم ہوتا ہے وہ اس قدر ٹھنڈا ہوتا ہے, بند کمرے اور پھر نیچے سونا. اور یہاں پر مقدس پالوس رسول ریکویسٹ کر رہے ہیں تimotheus سے کہ تimotheus یہ جیل کا ماحول بہت خطرناک ہے, پلیز میرے لیے جھاڑوں سے پہلے یہ میرے لیے کوئی گرم بستر وغیرہ لے آنا اور کوئی گرم چیزیں لے آنا تاکہ ونٹر سے جو ڈمپنس ہے, جو ہیومیڈیٹی ہے, جو ٹمپریچر ہے وہ مجھے میرے مرنے سے پہلے نہ مجھے مار دے. اس وجہ سے اس نے کہا ہے کہ جھاڑوں سے پہلے میرے پاس جلد آنے کی کوشش کر. اور کوشش میں اس نے کہا ہے ڈو یور بیسٹ, اور یہ ہے سپوڈاسون یعنی سپیڈ, ایکسیلیٹر دبا دے تاکہ میں جلد وارم اپ ہو جاؤں اور اپنی جیل کے اندر. جو پچھلی دفعہ ہم نے پڑھا تھا اس نے چند کتابیں منگوائی ہیں اور خاص طور پر بائبل مقدس, اور وہاں اس نے بتایا تھا کہ جیل میں اگر آپ کا کوئی بیسٹ فرینڈ ہے تو وہ خدا کا کلام ہوتا ہے. میں نے پچھلے دنوں میں ایک ایسے پرزنر کو وزٹ کیا جو خداوند یسوع مسیح کے نام پر 7 سال سے جیل میں ہے, اور اس نے مجھے بتایا میرے سوال کے اوپر کہ آپ سارا دن کیسے گزارتے ہیں, تو اس نے کہا کہ میں نے پچھلے 7 سالوں میں 9 بار بائبل مقدس کو پڑھا جیل میں, 9 بار. یہ بیسٹ فرینڈ ہے بائبل مقدس. اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا بہن بھائی جیل میں چلا جائے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کلیسیا دعا کرتی ہے, لیکن بیسٹ فرینڈ جو بائبل ہوتی ہے وہی ہمارا وہاں ساتھ دیتی ہے اور خدا وہاں موجود ہوتا ہے. یہاں پالوس رسول جو ہے وہ اپنی مقید ہونے کی سچویشن بتا رہے ہیں کہ تimotheus یہاں سونے کا ٹھیک انتظام نہیں ہے, اور وہی چھوٹا جو سیل ہے, جو ڈیتھ سیل ہوتا ہے وہ شاید 6x8 کا ہوتا ہے جس میں 2-4 لوگ ڈال دیتے ہیں, اور چھوٹا سا ٹوائلٹ بھی بیچ میں ہی ہوتا ہے. جو میری انفارمیشن ہے جو میں نے وزٹ کیا ہے پرزنس کو, اسی قسم کی بات ہو رہی ہے
اور مقدس پالوس رسول جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ میرے پاس جلد آنے کی کوشش کر، کیونکہ موسم ٹھنڈا ہو رہا ہے اور میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے مرنے کے وقت سے پہلے مر جاؤں، کیونکہ مرنا تو اسی وقت ہے جو وقت ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے اس وقت کو مشکل میں گزارنا نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ میں جلد اس میں سے بچ جاؤں۔ پھر اس کے بعد یوبلس اور پودینس اور لینس اور کلودیا، یہ 4 نام ہیں، وہ نام ہیں جنہوں نے مقدس پالوس رسول کی خدمت میں ان کا ساتھ دیا ہے، گو کہ ان کی تفصیل نہیں بتائی گئی، لیکن یہ جو لینس ہے یہ مقدس پطرس اور مقدس پالوس رسول کے مرنے کے بعد، یعنی ان کے قتل کروائے جانے کے بعد، کیونکہ مقدس پطرس رسول کو اور مقدس پالوس رسول کو نیرو بادشاہ نے قتل کروایا تھا، اور یہ جو لینس ہے بعد میں روم کا پہلا بشپ بھی بن گیا تھا۔ ارینیس نے اس کا ذکر کیا ہے، ہمارے آبائے کلیسیا میں سے ایک بزرگ ہے ارینیس، اس نے یہ ذکر کیا ہے کہ یہ روم کا پہلا بشپ تھا، یعنی اس لیے اس کا نام، اور کلودیا اور سب بھائی تجھے سلام کہتے ہیں۔ یہ جو سلام ہے اس کو ذرا دیکھ لیں، اس کو عبرانی زبان میں شالوم کہتے ہیں، شالوم، آرنے، پیس، سلام۔ اور یہ جو سلام ہے یہ کرسچن گریٹنگز ہے، کرسچن گریٹنگز۔ اور یہ جو شالوم ہے اس کے اتنے میننگز ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ کتنا بڑا لفظ ہے۔ شالوم کے اوپر میں چاہوں گا کسی وقت میں آپ اس کے اوپر ضرور آرٹیکل رکھیں، ریسرچ کریں۔ شالوم چھوٹا لفظ نہیں ہے، سلامتی جو ہے یہ چھوٹا لفظ نہیں ہے، اور شالوم سے مراد ہماری صحت مندی بھی ہے، شالوم سے مراد ہماری غربت میں سے نکل کر بحالی بھی ہے، شالوم سے مراد ہمارا دلی سکون بھی ہے، شالوم سے مراد ہمارے فیملی کے جو ماحول ہے وہ بہتر ہے، شالوم سے مراد ہماری کلیسیا کی ترقی ہے، شالوم سے مراد ہماری آسمانی بادشاہی کی تصدیق ہے، شالوم سے مراد ہماری ابدی زندگی کی ضمانت ہے، شالوم سے مراد ہماری ابدیت ہے، شالوم سے مراد ایسا اطمینان ہے جو دنیا نہیں دے سکتی۔ شالوم بہت بڑا لفظ ہے، اور مقدس پالوس رسول نے تیموتھیوس کو ان تمام بہن بھائیوں کی طرف سے کہا ہے کہ ہماری طرف سے شالوم، اطمینان۔ اور جب شالوم کہیں گے تو وہ اطمینان جو ہماری سمجھ سے بالکل باہر ہے۔ شالوم سے مراد آپ کے گرد ایسی باڑ لگ جاتی ہے جو ایوب کے گرد لگی ہوئی تھی۔ شالوم سے مراد آپ ایسے پروٹیکٹ ہو جاتے ہیں کہ آپ کو ابلیس ٹچ نہیں کر سکتا۔ شالوم سے مراد آپ کے روٹی پانی میں برکت ہے۔ شالوم سے مراد آپ کی تمام بیماریوں سے نجات ہے۔ شالوم سے مراد آپ کی مخالفت ختم ہو جائے گی۔ شالوم سے مراد آپ کی اس دنیا میں کامیابی ہے۔ شالوم سے مراد آپ کی پہچان ہے۔ شالوم سے مراد آپ کی روحانی ترقی ہے۔ شالوم سے مراد آپ کا نام ہے۔ شالوم سے مراد خداوند کے لیے آپ کا کام ہے، آپ کی پہچان ہے۔ شالوم بہت بڑا لفظ ہے۔ مقدس پالوس رسول نے کہا ہے شالوم، اور وہی شالوم جو مقدس پالوس رسول نے تیموتھیوس کو دیا ہے، آج مقدس پالوس رسول موجودہ کلیسیاؤں کو اور مجھے اور میرے خاندان کو دے رہا ہے۔ شالوم آپ کے ساتھ رہے، خداوند تیری روح کے ساتھ رہے، تم پر فضل ہوتا رہے۔ اور جب بھی مقدس پالوس رسول دعا دیتے ہیں تو فضل کا ضرور ذکر کرتے ہیں، اور یہ فضل وہ ہوتا ہے ایسی فیور جس کو ہم ڈیزرو نہیں کرتے، ایسی مدد جس کے ہم مستحق نہیں ہیں، ایسا ہاتھ
جو ہماری مدد کے لیے تیار ہے، جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے۔ خداوند تیری روح کے ساتھ رہے، تم پر فضل ہوتا رہے۔ اور یہی دعا آج پالوس رسول مجھے اور آپ کو دے رہے ہیں، خداوند تیری روح کے ساتھ رہے اور تم پر فضل ہوتا رہے۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا باپ۔